اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ روحام سے ملنے ایک بار پھر سے ان کے آفس جاتی ہے، کیونکہ جس طرح موہت کی وجہ سے ملیحہ روحام کے پیرنٹس کے سامنے جھوٹی پڑ گئی، وہ بدگمان ہو کر یہاں سے گئے، نفرت ہو رہی ہے اسے موہت سے، اتنا بے حس اور بے غیرت نکلا۔ اب ملیحہ روحام کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اس کے آفس پہنچتی ہے صبح ہی صبح، اور ایسے میں اس کو ثنا کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھ وہیں ساری ہمت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ وہ واپس گھر پہنچتی ہے تو اس کی خالہ اس کے لیے پریشان، کہاں چلی گئی تھی تم بتائے بغیر؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہارے لیے، کہاں سے آ رہی ہو؟ جس پر ملیحہ بتاتی ہے سب ختم ہو گیا، ان کی زندگی میں ان کی پہلی محبت واپس آ چکی ہے، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ جس پر خالہ کہتی ہیں تو کیا چاہتی ہو، اب طلاق لینا چاہتی ہو اس سے؟ ملیحہ چیختی ہے میں ان سے طلاق نہیں لینا چاہتی، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں بس ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ ادھر ملیحہ روحام کی یاد میں تڑپ تڑپ کر اپنی خالہ کے سینے سے لگ کر چیخیں مارتی ہے، روتی ہے۔ خالہ اسے کہتی ہیں کہ عورت مرد کی زندگی کا صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، صفحہ پلٹتے ہی مرد پورے کا پورا بدل جاتا ہے۔ یہ تو عورت کا ہی پاگل پن ہوتا ہے کہ وہ مرد کی محبت کو پوری کتاب سمجھ لیتی ہے، اس کی زندگی برباد ہو گئی اور پھر اسے بخار ہو جاتا ہے جب خالہ اس کی پٹیاں کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید خالہ ہی اب روحام کے پاس جائیں ملیحہ کی حالت کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن روحام تو بے حس ہو چکا ہے، اسے صرف اپنی اولاد چاہیے، ملیحہ سے کوئی لینا دینا نہیں، مرے جیے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ثنا کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھا ہے، جب ثنا اس کی کہانی سننے کے بعد اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو روحام اپنا ہاتھ ہی کھینچ لیتا ہے، وہ پہلے جیسا روحام رہا ہی نہیں، اور ثنا اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ اب روحام کے دل میں محبت دم توڑ چکی ہے۔ اور وہیں گھر پر حاکم علی شاہ پہنچ جاتے ہیں ثنا کا رشتہ لے کر روحام کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، میں نے جو کچھ کیا غلط تھا، میرا قصور تھا، میری وجہ سے میری بیٹی اتنا کچھ سہا اس نے، اب پلیز میری بیٹی کی خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ وہ روحام سے محبت کرتی ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ اب روحام کے والد حیران پریشان اس شخص کو دیکھ کر جس کی اکڑ آسمان تک تھی، اور اب بیٹی کی خوشیوں کے لیے ان کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ روحام کے والد ان کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہتے ہیں کہ ہم روحام سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب ثنا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے والدین پر ناراض ہوتی ہے کہ پلیز دوسروں کی زندگیوں میں گھسنا بند کرے اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق جینے دیں۔ ادھر موہت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا، گھر تو اس نے چھوڑ دیا ہے لیکن ملیحہ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خود کو ایسے بے مول نہیں جانے دوں گا۔ پہنچ جاتا ہے پھر سے روحام کے آفس اس سے طلاق کے پیپرز لینے، تاکہ ملیحہ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں بچے مجھ سے شادی کے علاوہ۔ وہ اسے اپنے آفس میں دیکھ کر روحام کو شدید غصہ آتا ہے، موہت کو فیصلہ سناتا ہے کہ جب تک میرا بچہ میری کسٹڈی میں نہیں آتا میں کسی چیز پر سائن نہیں کروں گا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ موہت کو دھمکی دیتا ہے اور موہت کو سمجھ نہیں آتی کہ اس روحام سے کس طرح طلاق کے پیپر سائن کروائے۔ وہ پھر سے روحام کو بھڑکاتا ہے کہ ملیحہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ تمہارا بچہ اسے بھی نہیں چاہیے۔ وہ اپنی طرف سے ملیحہ کو روحام کی نظروں سے پوری طرح سے گرا دینا چاہتا ہے، اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب تو ہو ہی چکا ہے۔ اب ملیحہ موہت کی تو مر کر بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر روحام نے اسے چھوڑ دیا تو شاید سچ میں مر جائے، جو اس کی حالت ہے اب۔